اور کیا کر لیں پورے قرآن پاک سن لیں. اور پورے کا قرآن پاک پڑھنے میں کیا ساری رات لگ جاتی ہے کیا؟ 10 اور 12 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے. علم ترى کیف میں اور قرآن پاک میں کہیں 10 منٹ کا فرق کہیں 12 منٹ کا فرق، زیادہ فرق ہوتا نہیں. اس لیے اگر ایسا ہے تو ضرور حافظ کی تراویح سننی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ سال بھر تو ہم سنتے نہیں ہیں، علم ترى لیلا بھی سنتے رہتے ہیں. چلو آج جو ہے وہ پورا قرآن پاک الف لام سے لے کر الحمد شریف سے لے کر والناس تک سن لیں گے، اس کی کوشش کر لیں گے. اس میں ایک اور سوال لکھا ہے، اس کا جواب اگرچہ آ چکا ہے بیان میں، لیکن چونکہ سوال انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی جگہ اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں جہاں کوئی بڑا عالم ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے، تو کیا وہاں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ابھی روایت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفی خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا، فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں بیٹھا تھا، جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں تھے، جو لوگ میرے ساتھ، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، وہ آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں اعتکاف کرتے تھے، اس طرح سے کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، شیخ ہو، اس کے پاس جا سکتے ہیں. اپنی مسجد میں اعتکاف کرنا یہ افضل ہے، کیا ہے. اور وہاں جو جاتے ہیں تربیت کے لیے، کس کے لیے؟ اور بھی مقصد ہوتا ہے کہ ملیں گے، تربیت ہوگی، کچھ سیکھیں گے، ورنہ اپنی مسجد میں تو صرف اعمال کر لیں. پھر دوسری بات ہے کہ سارا گاؤں موجود ہے، اعتراض کریں گے اس پر، آپ اس جگہ کیوں گئے؟ بھائی آپ تو یہاں گاؤں کا گاؤں موجود تھا، آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ میں ایک کیوں نہیں بیٹھا؟ تو بیٹھتے ہی نہیں لوگ اعتکاف میں. اس لیے اجتماعی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں. اور ایک مسجد میں اگر گاؤں والے بھی 10-15 جمع ہو جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. مسجد نبوی میں لاکھوں لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں، چاہتے نہیں یہاں سے تمام ملکوں سے جاتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے مسجد نبوی میں، بعض لوگ مسجد حرام میں بھی کر لیتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ رمضان میں اختلافی مسائل پر بحث کرنا کیسا ہے؟ ایک عام انسان کے لیے ظاہر سی بات ہے، ایک عام آدمی کے لیے رمضان کے علاوہ بھی بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں، اس سے تو نقصان پہنچتا ہے نا. کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے سگریٹ پی لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا، پورا ٹوٹ جائے گا. بلکہ سگریٹ تو دور کی بات ہے، جو انہیلر استعمال کرتے ہیں نا، وہ جن کو استھما کی بیماری ہوتی ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے. اسی طرح لکھا ہے کہ رمضان میں تہجد کب پڑھ سکتا ہے؟ جب آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کھانے سے پہلے تہجد پڑھ لیجئے، اس کے بعد سحری کھا لیجئے، یا کہ پہلے سحری کھا لیجئے اس کے بعد موقع ہو تو تہجد پڑھ لیجئے. بہتر تو یہی ہے کہ پہلے تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد سحری کھا لیں. سحری آخر وقت میں کھانی ضروری ہے. اور اس میں ایک مسئلہ انہوں نے اور بھی لکھا ہے کہ صبح صادق کے بعد سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہاں کشمیر میں مشہور ہے کہ اذان کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، اور بعض حضرات تو مسجدوں میں بتاتے ہیں کہ ہے وہاں کی پتی کا اسٹون آچن پروائی کے، اور روایت نقل کرتے ہیں، یا تو ابو داؤد کی روایت نقل کرتے ہیں یا روایت نقل کرتے ہیں، ایک ٹکڑا نقل کرتے ہیں دوسرا ٹکڑا نہیں. روایت ہے، کیا روایت ہے؟ روایت اس کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن باللیل، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی اذان دیتے ہیں، سحری کی اذان. کیا جی آپ نے فرمایا کہ بلال حبشی کون سی اذان دیتے ہیں؟ بلال حبشی رات کی اذان دیتے ہیں. پھر میں فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، اس لیے کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ دوسری اذان ہو جائے. کون سی اذان؟ اور دوسری اذان کون دیتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دوسری اذان دیتے تھے، یہ نابینا صحابی تھے. معلوم ہے کہ جہاں اذان کے بعد کھانے کی اجازت ہے وہ پہلی اذان ہے، دوسری اذان کے بعد اجازت نہیں ہے، یہ روایت ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت بھی ہے، وہ ہے لا یمنعن احدکم، یا فرمایا احدن اذان بلال حبشی کی اذان تم میں سے کسی آدمی کو نہ روکے، من سحورہ، سحر کھانے سے کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو. کیوں؟ وہ پہلی اذان دیتے تھے سحری کی اذان، اور دوسری اذان دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم. اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بخشائش عطا فرمائی ہو تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرے بچے کو کیا ہے، اس کو خوف ہے، اس کو اندیشہ ہے نقصان کا، اور ڈاکٹر بھی بتا دے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن کوشش تو کرے میں نے روزہ رکھنے کے لیے، کرنا اندیشہ ہے ڈر کا تو روزہ نہ رکھے، اجازت دے دی ہے شریعت نے. ایسے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے
اگر وہ گائے کا دودھ پیتا ہے تو مسئلہ ہی نہیں، لیکٹوجن پیتا تو کبھی مسئلہ نہیں۔ اگر کبھی ماں کا دودھ پیتا ہے کبھی گائے کا، تو بہتر یہ ہے کہ گائے کا دودھ پلاتے رہیے، ماں روزہ نہ چھوڑے، کیوں بعد میں یہ روزے پورے ہو نہیں پاتے، بڑی دشواری ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے اور دودھ کم ہو جاتا ہے تو وہ روزہ رکھنے کی اس کو اجازت، یعنی اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے کہ روزہ مت رکھو، کیونکہ اس پر اثر پڑے گا کس پر؟ کتنا شریعت ہمارا آسان ہے، اللہ۔ بوڑھے کو اجازت دے دی، حاملہ کو اجازت دے دی، مرضعہ کو اجازت دے دی۔ ایسے ایک مسئلہ بہت اہم لکھا ہے کہ لوگ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں نا، وہ لگاتے ہیں، اس میں تو خالی برش اگر ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس میں وہ پیسٹ لگا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اور بھی سوالات آ رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مستورات کا اپنے گھروں میں خاص معمول اور خاص احکام بیان فرما دیں۔ صحیح سوال ہے۔ مستورات اپنے گھر میں جہاں وہ اعتکاف کریں گے یا اعتکاف نہ بھی کریں تو تلاوت کر لیں، درود پاک کی کثرت کر لیں، اور فضائل اعمال کو کوئی ایک آدمی کو سنائے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ علیہ رحمۃ نے لکھا ہے ہمارے گھر کی بچیاں 10 20 پارے پڑھ لیتی ہیں، لوگوں کو تعجب ہو جائے گا، اس لیے کہ سارا خاندان حافظ تھا، سارا خاندان۔ ہم تو اتنا نہیں کر سکتے ہیں، 20 پارے ہمیں کون پڑھ لے گا، لیکن کم از کم 20 نے صحیح ایک تو پڑھ سکتے ہیں نا، 2 تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے درود شریف کی وہ کثرت کر لیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کر لو رمضان کے مہینے میں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کر لو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ 100 1000 2000 مرتبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے استغفار کی کثرت خود اللہ کے نبی سے فرمائی۔ ایسے آپ نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو، کیا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ ایسے آپ نے فرمایا دوزخ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، یہ لکھا ہے۔ مستورات کے لیے حکم تراویح اکیلے پڑھیں یا جماعت سے؟ مستورات اکیلے پڑھ لیں گے، اور اگر کہیں ایسا ہو اپنے گھر کا کوئی حافظ ہو تو وہ اگر مسجد میں اپنے عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے ان کو تراویح پڑھائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن غیر مسلم کے ہاتھ سے افطار کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال تو پورا واضح نہیں ہے، لکھنا کیا چاہتے ہیں کہ غیر مسلم سے افطار کرے گا؟ افطار تو اپنے گھر میں کر لے گا۔ اگر اس کا سوال کرنے کا یہ مطلب ہے کہ غیر مسلم کے ہوٹل میں آدمی جاتا ہے افطار کرنے کے لیے، اگر یہی مطلب ہے تو یہ دیکھا جائے گا وہ کہاں کا مسئلہ ہے۔ کشمیر والا مسئلہ تو ہوگا نہیں، سفر میں کہیں ہے اور کہیں افطاری کا انتظام نہیں ہے، وہاں وہ چائے بنا رہا ہے۔ وہ تو رمضان کے بارے میں بھی یہی حکم رمضان کے علاوہ بھی ہے کہ وہاں ان کے ہاتھوں سے اگر کوئی چیز جیسے لڈو خرید لیتے ہیں، جو مٹھائیاں بناتے ہیں، ایسے چائے بنا لی تو اس کی اجازت ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے، باقی وہ چائے بنا لے۔ یہاں تو سارے لوگ بسکٹ بھی تو انہیں کا بنا ہوا آتا ہے نا، تو اس میں افطاروں کا حرج نہیں ہے۔ افطار کرانے والے کی کمائی اگر حرام ہو تو اللہ کے بندے، جس کی کمائی حرام ہو اس کو افطار کریں گے ہم؟ البتہ آپ ہر مسلمان کے بارے میں یہی کہیں گے اس کی کمائی حرام، اس کی کمائی حرام، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جس کی کمائی بالکل حرام ہو، معلوم ہے کہ شراب کا کاروبار کر رہا ہے، اور یہاں بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں، ویسے انہوں نے مسئلہ صحیح لکھا ہے، وہ لوگ چرچ کا کام کرتے ہیں کیا، اور آپ کو تعجب ہو جائے گا، جہالت کا یہ عالم ہے، جہالت کا ایک عالم۔ ایک آدمی نے مجھے خود فون پر پوچھا، کہنے لگے کہ کشمیری پوچھا، دوپن میں آز اوس مول ساز گزریو مس ون دوپن ون دوپن ساز اوس کران چرسہ کام، کیا اوس کران یہ ون سۭتی، دوپن چرسہ کام اوس کران، سہ حظ گزریو، ون اوس دوپن بہ کرا تہندِ خٲطرٕ کینٛہہ یا صحیح ایسال ثواب، ون اوس چرسہ پاو کھنڈ تو بہ دِمہا تہندِ نٔے چرسہ پاو۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا سیدھا سادہ آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ایسال ثواب کے لیے ایک چرس کے ایک پاؤ دے دوں۔ کیا جہالت ہے، بے خبری کتنی ہے۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی حرام چیز ہے نہیں۔ ایسے ہی گزشتہ سال پولیس کی ایک ٹیم ایک جگہ گئی، چونکہ میں اس علاقے میں جاتا ہوں اور میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ ان علاقوں میں جہاں جانا ہوتا ہے تو سارے لوگ تو نہیں کرتے ہیں، کچھ تو اللہ والے نیک بھی ہوتے ہیں، سارے دیندار بھی ہوتے ہیں، تو لیکن اکثر لوگوں کی وہی دیتا۔ تو ایک نے کہا تو وہ پولیس آ گئی، وہ ٹریکٹر لگایا ان میں، اس میں اس کو تہس نہس کر دیا، وہ جو وہ بھنگ انہوں نے بنائی تھی۔ تو وہ ایک رات ایک بیٹھ گئی ایک کنارے پر، تو اس سے کہنے لگی دونس ہے سورے نہنوت مگر سوال خدا چھ ڈور مت نہنا کی دونس کیا ہے، دونس یہ مشید تھومت۔ اس بیچاری کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے مسجد کے لیے کیا رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہالت کا یہ عالم ہے، آدمی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی تو ایسی بات کہے اللہ اکبر، اس نے تو حج میں فارم بھر لیا نا، تو اس کے بعد وہ ایک قسط بھر دیا تھا، پھر اس کا نمبر نہیں آیا تو پیسے اس کو واپس مل گئے۔
تو کہنے لگے کہ چرس کا کام کرتا ہے. کس کا؟ چرس کا کام کرتا ہے. کہنے لگے کہ دپن نہ حلال پونس یہ کت لگیا ات کت حجس. اس کا تو وہاں ٹکٹ تو نہیں نکلا, اس کا نمبر نہیں نکلا. اسے بھائی جس کی کمائی حرام ہو تو کیسے اس کے گھر کا افطار کر لیں گے؟ اس کے گھر میں تو ویسے بھی کھانا جائز نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت نصیحت کیجیے. بہت مختصر نصیحت کی. وہ ہم لوگوں کی طرح 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے والا بیان نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر, کیا شان ہے صحابہ کرام کی. ایک جملہ کہتے تھے اور کایا پلٹ ہو جاتی تھی. لوگ روتے تھے, چیختے تھے, چلاتے تھے, ایسی حالت ہوتی تھی. ایک سطر ہے بخاری شریف میں, لوگوں نے کہا حضرت بیان فرما دیجئے. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ, اور میں لوگوں آپ کو معلوم ہے جب آدمی قبر میں جائے گا سب سے پہلے کیا چیز پھٹ جائے گی اس کے جسم سے؟ لوگوں نے کہا کیا؟ سب سے پہلے پیٹ پھٹ جائے گا. کیا؟ اس انداز سے فرمایا لوگوں کے اوپر کیفیت آئی ہوگی. فرمایا لوگوں غور کر لو تم اپنے پیٹ کے اندر کیا بھرتے ہو. حقیقت چل انسان قبری میں بہت گڑ کش پھٹن تھے یار. اس لیے آدمی کو چاہیے اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچا لے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا تو سوائے بھوک کے کچھ نہ ملا. اس کی شرح یہ بھی لکھی ہے حلال کمائی سے تو سحری کھائی تھی اور حرام کمائی سے کیا کر لیا؟ افطار کر لیا. اور عجیب بات تو ہے جن کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھی ہے وہ بھی حرام سے بچتے نہیں ہے. ایک میرا ساتھی آیا, اس نے کہا مجھے یہاں فلان جگہ جانے دفتر میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, رمضان کا مہینہ تھا. تو وہ بہت دیر کے بعد آیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ یہاں تو اس دن یہ چائے کیا سمجھی رشوت. میں نے کہا وہ کیوں نہیں آیا, وہ ملا کیوں نہیں؟ کہتے سوچنا کون دیگر پڑھنی کیا اس میں وہ سے دیگر پڑھی تھا چائے. تو پھر ایک دوسرا آدمی ملا, چونکہ ہم لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے نا, یہ واقعات بتاتے ہیں. میں نے کہا کہ بہت میں دفتر میں پھلن جائے میں اس تک کاغذ میں سوئن دپن تم کلرکن تو دپن ہے رمضان پتہ دمے بہ کاغذ آز نا بہ گوسس اگاہ دمے سے کینچا کر ہم لگ مس ات سے کینچا کر تم اگر تم قلم تل دپن ہے آج ماہ رمضان کیا یعنی آج اگر چائے رٹت کہ ماہ رمضان تو عیز پتہ یمس آج ون سوال خدا تمہیں ٹھیک وہ ماہ رمضان روزدار مس ون دپن ثہ کر بہ تھو یہ دستخط کرت توتن افطارس کس کھجر پاؤ. افطاری کے لیے کھجور کا ایک پاؤ 1 آدھ کلو تو لے آؤ. تو وہ گیا اور افطاری کے لیے اس کے کیا پاس آیا؟ کھجور کا 1 پاؤ. ظاہر سی بات ہے جو آدمی رشوت کے کھجوروں سے افطار کر لے گا وہ روزہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. چل یہ تیرا روزہ ہے, ہمیں تمہارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے روزہ تو اس لیے اپنی امت اپنے بندوں پر فرض کیا تھا لعلکم تتقون. کیا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ گے. اور ایک آخری بات ہے, اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھیں. اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا انتظار رہتا تھا. کیا عقل حیران ہو جاتی ہے. رمضان کا انتظار رہتا تھا جیسے کسی مہمان معزز مہمان کے آنے کا انتظار رہتا ہے. کیسا انتظار رہتا تھا؟ آپ دعائیں مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے, شعبان میں برکت دے. ہم کو پہنچا رمضان تھا. کیا پہنچا؟ رمضان سے پہلے ہم دنیا سے تشریف نہ لے جائیں. آپ کہیں گے صاحب آپ نے تو بھی بتایا تھا, آپ کو اختیار دیا گیا. اللہ کے بندو یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بتایا گیا. خود بھی آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ سے مانگو رمضان سے پہلے موت نہ آئے. رمضان سے پہلے اتنا مقدس اور مبارک مہینہ رمضان کا ہے. تو انہیں انتظار رہتا تھا کس کا؟ رمضان کا. اور ایک فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے, اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے, میری امت یہ تمنا کرے گی, آرزو کرے گی, اللہ سے دعائیں مانگی یا اللہ رمضان کا مہینہ ایک ہی مہینہ ہے, اس کو لمبا کر دیجئے. کتنا؟ سارا سال رمضان ہو جائے, سارا سال. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک تمنا ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے. لیکن آپ نے فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا مہینہ ہے, کیسا مہینہ ہے, معلوم ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا
من الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين۔ یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو اے اللہ قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کا قبول فرما، ہماری ماں بہنیں بہت دور سے بھی آئی ہے یا اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آنے والا ہے یا اللہ رمضان کے پورے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان شریف کو وصول کرنا نصیب فرما، اور جو وعدے کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود آپ نے اے اللہ وہ ساری رحمتیں وہ برکتیں ہمیں عطا فرما، اور روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان فرما، تراویح کی اے اللہ پابندی نصیب فرما، ذکر و اذکار تلاوت ہمیں نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ پاک سرزمین کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے اس کو بچا لے، وہاں کا دیدار ہمیں بھی نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، اس پوری بستی کو آباد فرما، اس مسجد پاک کو آباد فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے عظیم الشان مسجد تعمیر کی ہے اللہ بہترین بدلہ ان کو دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم